والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقض الحكم وآخرها الصلاة. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ اکرم الحاکمین کی ذات کے لیے، وہ مالک جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث سے زیادہ مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، موجودہ دور کے فتنے اور اس فتنے کے متعلق پچھلے جمعے بھی ہم نے چند گزارشات سماعت فرمائی. رب العالمین کا قرآن کھلا اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ والذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جو لوگ فحاشی والے کاموں کو پسند کرتے ہیں، فحاشی کرنا، فحاشی کو پرموٹ کرنا، فحاشی کو پھیلانا، فحاشی کا ساتھ دینا اور فحاشی والے کام دیکھ کے خاموشی کا مظاہرہ کرنا. ان تشیع الفاحشہ، کہ فحاشی کو عروج پذیر کیا جائے، زوال پذیر نہیں، عروج پذیر کیا جائے، فحاشی کو پرموٹ کیا جائے. کن لوگوں میں؟ ایمان والے لوگوں میں. لہم عذاب علیم، رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے تجھے پیدا کیا تھا، اس دنیا میں بھیجا تھا، تجھے ایک مقصد اور ایک ٹارگٹ دے کے بھیجا تھا کہ تو بے مقصد اور فضول پیدا نہیں کیا گیا. تیرا دنیا میں جانے کا مقصد اطیع اللہ و اطیع الرسول، تیرا دنیا میں جانے کا مقصد، تجھے پیدا کرنے کا مقصد خود بھی نیک کام کر، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے. تیرا دنیا میں آنے کا مقصد اس رب کی عبادت کر. لیکن چونکہ تو اس ٹریک سے نکل چکا ہے، ہٹ چکا ہے، اب تو فحاشی کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، فحاشی پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ فحاشی، عریانی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں پر خاموش رہتے ہیں تو ان لوگوں میں شامل ہے. کن لوگوں میں؟ فی الذین آمنوا، ان لوگوں کے اندر یہ سارے کام پیوست کرنے کی کوشش میں کہ جو لوگ ایمان لے کے جو رب کے برگزیدہ بندے ہیں، تم نے اپنے ایک نئے راستے کا انتخاب کر لیا، پھر سن لو لہم عذاب علیم. ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین کہتے ہیں ہم نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور دردناک قسم کے عذاب کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک ہے عذاب عظیم، ایک ہے عذاب علیم. عذاب عظیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو لفظی اعتبار سے، اور رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے کہ وہ بہت بڑا عذاب ہے. عظیم کسے کہتے ہیں؟ بڑے کو، بلند کو. اور جب ہم نے عذاب علیم کی ڈیفینیشن کو کھول کے پڑھا، جب ہمیں اس چیز کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ بے شک عذاب عظیم بڑا ہے، لیکن عذاب عظیم کے مقابلے میں عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، چند سال پہلے جگہ کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، چند سال پہلے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. کس بنا پر؟ کہ یہ ایک رب کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے پیچھے اپنی زندگیوں کی بازیاں لگانے والے ہیں. اور وہاں پہ مسلمانوں کا سر عام قتل عام کیا گیا، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. حضرات، وہ لوگ کس انداز سے ان مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، شہید کرتے تھے. پہلے ہاتھ کاٹ دیا، پھر بازو کاٹ دیا، پھر یہاں سے بازو کاٹ دیا، پھر یہاں سے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر یہاں سے بازو کاٹا،
پھر یہاں سے بازو کاٹا، پھر سینے کو چاک کیا گیا، اس کے بعد ایک کان کو کاٹا گیا، پھر دوسرے کان کو کاٹا۔ اللہ کی قسم یہ موجودہ دور کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، ان کی لاشوں کا، بلکہ ان کی لاش تو بعد میں بنی نا، زندہ لوگوں کا مسئلہ کیا گیا، مسئلہ۔ اور مسئلہ کو پتہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ حضرات پھر ان کی ٹانگوں کو کاٹا گیا، ابھی پیٹ شک ہے، پیٹ پھاڑا ہوا ہے، ٹانگ کاٹی گئی، پاؤں کاٹا گیا، آدھی ٹانگ کاٹی گئی، پوری ٹانگ کاٹی گئی، پورا ایک دھڑ رہ گیا، ٹانگ بھی الگ ہیں اور جسم کے ساتھ بازو بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب اس کے گلے پر ہلکی ہلکی چھری چلا رہے ہیں، اور دوسرا ظالم کیا کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے اس کے دل کو پکڑ کے اس کی شریانوں کو کاٹ رہے، پھر اس کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے، اس کے جسم کے اعضاء کو الگ الگ کاٹ کے اس کو اذیت دے دے کے اس کو موت کے حوالے کیا گیا۔ حضرات آپ اسی مثال کو سامنے رکھ لیں، عذاب علیم بھی کچھ اسی طرح کا عذاب ہی ہے کہ انسان کو طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات اسی لیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، او آج ہم بیماریوں کو دیکھ کے، یہ فحاشی عریانی کی بیماریاں ہیں نا، آج ہم اس طرح کے گندے ترین کاموں کو دیکھ کے، خاموشی کا مظاہرہ کر کے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے، یار ٹھیک ہے میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی انسان برائی کو دیکھے، برائی کو، فحاشی اچھائی والا کام تو نہیں ہے نا، گانا بجانا یہ اچھائی والا کام تو نہیں ہے نا، موسیقی اور موسیقی کے آلات اور ننگے ناچ گانے یہ اچھائی والے کام تو نہیں ہے نا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی بھی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ ایمان ہائی لیول کا ایمان ہوگا، تب جا کے انسان کے اندر یہ طاقت پیدا ہوگی۔ جب بندے کا ایمان ہائی کوالٹی کا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ اس برائی کو، اس فحاشی کو، اس عریانی کو، اس گندگی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، فإن لم يستطع فبلسانہ، میرے پیغمبر نے فرمایا پھر وہ اس کو چاہیے کہ اس کو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اس کو ڈر ہے، خدشہ ہے، تو میرے پیغمبر نے فرمایا پھر اس کو اپنے دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ پر آج ہماری حالت تو کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کے ایک تو ہاتھ سے روکنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، زبان سے بھی روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم اس بیماری کو، اس برائی کو اپنی نظر میں برا بھی نہیں جانتے۔ ہمارے ایمان اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں حضرات، اگر ہمارے ایمان اتنے ہی کھوکھلے ہو چکے ہیں تو پھر میرے نبی کا وہ فرمان بھی سامنے رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَتَنْقُضُنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، قریب ہے کہ اسلام کے کڑے ایک کے بعد دوسرا کڑا ٹوٹتا رہے۔ اسلام کے کڑے کیا ہیں؟ روزہ ہے، یہ اسلام کا کڑا ہے، حج ہے، یہ اسلام کا کڑا ہے، عمرہ ہے، یہ جتنے بھی نیکی کے کرنے والے کام ہیں، نماز ہے، صدقہ ہے، زکات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا عمل ہے، سلام میں پہل کرنے والا عمل ہے، کسی کو دعوت میں بلانا نیک عمل ہے۔ حضرات اسی طرح کسی کو برائی سے روکنا بھی نیک عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَتَنْقُضُنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کے کڑے آہستہ آہستہ ٹوٹتے جائیں گے۔ فَكُلَّمَا نَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب ایک کڑا ٹوٹ جائے گا، تَشَبَّثُ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، لوگ دوسرے کڑے کو تھام لیں گے جو اس کے ساتھ ملا ہے۔ اب ہم نے کڑوں کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے ایک ایک عمل کو کڑے کے ساتھ تشبیہ دی، رنگ کے ساتھ تشبیہ دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَأَوَّلُهَا نَقْضَ الْحُكْمُ وَآخِرُهَا الصَّلَاةُ، سب سے پہلا جو اسلام کا کڑا ہے نا، دین اسلام کی جو کڑی اور چین ہے، سب سے پہلی یہ ہے الحکم، فیصلے کرنا، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا۔ سب سے پہلا اسلام کا کڑا یہ ہے، وآخرها الصلاۃ، اور اس کا آخری کڑا نماز ہے۔ اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تک اس کائنات میں ایک بندہ بھی، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پنجاب کی بات نہیں کر رہا، سندھ بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس پوری کائنات کے اندر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جس دن وہ بھی مر گیا، قیامت آنے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آج عدل و انصاف کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، ہماری عدالتوں کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ ہمارے گلی کے چودھری، محلے دار اور نمبردار، اگر ان کے پاس کوئی کیس چلا جائے، کوئی صلح صفائی والا معاملہ چلا جائے، کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ ہو جائے، کسی کے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ آ جائے، حضرات وہاں پہ دیکھا جاتا ہے بھاری پارٹی کون سی ہے؟
عدل و انصاف کے تقاضوں کو اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی، عدل و انصاف کی کڑیاں تو ٹوٹ گئیں. اب ایک کڑی ہمارے پاس موجود ہے، وہ کون سی ہے؟ الصلاۃ. اللہ کے لیے ہم اس کو بھی آج تھامنے والے بن جائیں. اللہ کرے ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہم اپنی نمازوں کی فکر کرنے والے بن جائیں. اللہ کا الحاکمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، یہ موسیقی والا معاملہ جو ہے نا، موسیقی والا گانے سننا اور اس پر خاموشی کا معاملہ کرنا، پچھلے جو میں ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، اس کو بہرحال جواب مختصر سا دیا گیا ہے، تفصیلاً اس کو جواب ابھی بھی نہیں ملا ہوگا، لیکن شاید میری اس بات سے کچھ تسلی ہو جائے، یا نہیں ہوگی انشاءاللہ بعد میں پھر کروا دیں گے. حضرات، یہ موسیقی والا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی پوری زندگی کو اٹھا کے دیکھیں. نبوت آپ کو کہاں پہ ملی تھی؟ ماشاءاللہ. نبوت آپ کو کہاں پہ ملی ہے؟ مکے میں تھے، مدینے میں تھے؟ جی مکے کے اندر تھے. نبی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. سبق یاد کر لو، آج سبق یاد کرو گے تو اپنی اولادوں میں بھی پڑھا چکے ہو جاؤ گے. نبی علیہ السلام کی عمر ہے 40واں سال چل رہا ہے. رب العالمین نے آقا علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا، اور آقا علیہ السلام مکے کے اندر موجود ہیں، مکے کی سرزمین ہے. قرآن پڑھتے ہیں تو مکے کے کافر کیا کرتے ہیں؟ پچھلے جو میں ہم نے سورۃ نجم کی آخری آیات سنی ہے نا، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. آج کہتے ہیں کہ یار موسیقی حرام تو نہیں ہے نا، موسیقی حرام تو نہیں. قرآن کے بیشتر مقام جس میں ایک ابھی آپ نے جو سماعت کیا ہے، افمن ھذا الحدیث تعجبون، قرآن جب مکے کے اندر پیارے پیغمبر پڑھتے تھے، یہ مکے کے چودھری، مکے کے کافر، مکے کے جابر اور ظالم یہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے تھے، اور وہاں پہ شور و گل کے ساتھ ساتھ نعت گانے کا انہوں نے اہتمام کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے نعت گانے کی آواز بلند ہو، اس کے قرآن کی آواز کسی تک پہنچ ہی نہ پائے. اسی لیے رب العالمین نے کہا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. اور اگر آپ سامدون کا ترجمہ پڑھیں نا، تفسیر پڑھیں، سامدون سے مراد ہر وہ چیز ہے جو گانا گانے کے وقت استعمال کی جاتی ہے. تو رب العالمین ایمان والوں کو کہتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. حضرات، نبی علیہ السلام مکے کی سرزمین پر ہیں، شراب کہاں پہ حرام ہوئی ہے؟ جی شراب حرام ہو رہی ہے مدینے کے اندر، موسیقی کو رب العالمین حرام کر رہے ہیں مکے کے اندر. اب یہ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام پر ابھی نبوت کا آغاز ہے، ابتدائے اسلام نہیں. رب العالمین نے اس فحاشی والے کام کو روک کے رکھ دیا کہ اے میرے نبی، تیرا کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، قیامت کی دیواروں تک آنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے جتنے بھی ہیں، سب کو آج ہی خبردار کر دو، اسلام کے اندر موسیقی حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے. اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ شراب حرام ہو رہی ہے، بعد میں شراب حرام ہو رہی ہے مدینے کے اندر، لیکن رب العالمین نے اس چیز کو اتنا برا محسوس کیا، اتنا برا جانا کہ رب العالمین نے مکے کے اندر نبی علیہ السلام کو اس کی حرمت کا ذکر کر دیا. آج کئی ایسے مفتیان، کئی ایسے اللہ لوگ، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ادھر ادھر کی من گڑت دلیلیں اٹھا کے موسیقی کو حلال کرنے کی کوششیں کی. اور وجہ کیا ہے؟ یا تو وہ لوگوں کے مفاد پرست ہیں، یا ان کو کوئی مفاد ہے. بہرحال کسی نہ کسی طرح انہوں نے کوشش کی. اللہ کا الحاکمین نے پیارے پیغمبر کی زبان سے جو میرے اور آپ کے لیے حکم صادر کر دیا ہے نا، اس سے بڑا فتویٰ ہے ہی کوئی نہیں. جب نبی علیہ السلام کو رب العالمین کہہ رہے ہیں اے میرے نبی، یہ موسیقی حرام ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی اور سچی بات بھلا کسی کی ہو سکتی ہے؟ اور نبوت والی زبان اگر اس کا اعلان کر دیں تو کیا نبوت والی زبان سے کوئی سچی زبان ہو سکتی ہے؟ نبوت والی زبان پر ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہے، ہم نے مانا، اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، قرآن مجید کا دوسرا مقام سماعت فرمائیں کہ جس سے اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی کے آلات رب العالمین نے حرام کیے ہیں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. رب العالمین شیطان سے بات کر رہے ہیں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے ابلیس، ابلیس کون ہے؟ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ یہ میں ساتھ ساتھ باتیں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ہمیں سبق پکا یاد ہو جائے، سبق اچھے سے یاد ہو جائے. رب العالمین کہہ رہے ہیں اے ابلیس وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اے ابلیس، تجھے ہم نے طاقتیں عطا کی ہیں، جا اپنی طاقت کی استطاعت کے مطابق اب میرے بندوں کو آزما، اپنی آواز کے ساتھ بھی صوتک،
اپنی آواز کے ساتھ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال و متاع میں بھی شریک ہو جا، ان کی دوستیوں میں بھی شریک ہو جا، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ حضرات مال میں شریک کیسے ہوگا؟ جب ہم اس مال کا حق ادا نہیں کریں گے جو رب نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیطان آپ کے مال میں شامل آ جائے۔ اولاد میں کیسے شامل ہار ہوگا؟ جب ہم نے اپنی اولاد کو بے لگام کر دیا، جب ہم نے اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی۔ اور ہم نے ایک جمعے کے اندر ایک سبق سیکھا تھا، میرے نبی نے فرمایا شیطان، ہم نے جمعہ سنا تھا، درس سنا تھا، خطبہ سنا تھا، سبق سیکھا تھا شیطان کی چالوں کے حوالے سے، شیطان انسان پر کس کس طرح وار کرتا ہے، وہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کی بیوی میں اور اس کے گھر بار میں، اس کے کھانے پینے میں وہ کیسے اپنے حصے ڈالتا ہے۔ ہم نے سنا تھا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، محبت کا ایک سیج سجا ہوتا ہے، اگر یہ دعا نہیں پڑھتے شیطان ان کی مباشرت میں بھی شامل حال ہوتا ہے، اور ایسی اولادیں نافرمانی ہوتی ہیں۔ پھر ایسی اولادیں، اللہ معاف کرے، اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ جن کی اولادیں راستوں سے بھٹک چکی ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ سارے آمین کہہ دیں۔ اللہ کا ملاکمین کہتے ہیں اے ابلیس، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی آواز کے ساتھ اب ان کو آزما۔ اور مفسرین نے اس کے متعلق لکھا ہے بصوتی کا سے مراد پتہ کیا ہے؟ یہ جو شیطان کی آواز رب العالمین نے کہا کہ تو اپنی آواز کے ساتھ ان کو آزما، اپنی طاقت ان پر آزما، ان کے مالوں میں شامل ہو جا، ان کے اولاد میں شامل ہو جا۔ رب العالمین نے یہ جو بصوتی کا لفظ بولا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں بصوتی کا سے مراد گانا ہے، موسیقی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آج گانا گانے والا ہو یا گانا گانے والی ہو یا گانا سننے سنانے والے ہوں اور اس چیز کو پسند کرنے والے ہوں، اس سے محبت لگانے والے ہوں، اس کے ساتھ دل لگانے والے ہوں، اور کئی تو ایسے بد نصیب ہیں جو اپنی زبان حال سے کہتے ہیں وہ تک سانو نیند ہی نہیں آتی جو تک گانے سننا لگے، اور کئی ایسے بد نصیب ہیں جو سنتے سنتے ہی سوتے ہیں اور سنتے سنتے ہی اٹھتے ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ اگر میں اپنے گھر کی چارپائی پہ، بیڈ پہ، پلنگ پہ، اپنے صوفے پہ، اپنے گھر کے بستر پہ میں گانے سنتا سنتا مر گیا، اللہ نہ کرے اگر آنکھ قبر کے اندر جا کے کھلی، وہاں پہ میرے اوپر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے گئے، کیا بنے گا؟ محاسبہ کرنا ہے ہم نے اپنا۔ اللہ کا مراقبین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قرآن مجید کا تیسرا مقام سورۃ نجم کی آیات ابھی آپ نے سماعت کر لیں۔ یہ قرآن کے مختلف مقامات جو آپ کے سامنے ذکر کیے۔ چلیے اب جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا، جس نبی کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اس نبی سے پیارا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں، کیونکہ ایمان ہے نا، قیامت تو آ سکتی ہے پر اس نبی جیسا دوبارہ کوئی آ سکتا، سارے بولیں جنہوں نے یقین ہے اس نبی جیسا دوبارہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اب اس نبی کے ذرا فرامین بھی سنیں نا، اس نبی کے فرامین کو ذرا اپنی دل و دماغ میں جگہ دیں، اور آج یہ سبق سیکھ کے جائیں کہ جس کو آج ہم لطف لے لے کے، مزے لے لے کے سنتے اور سناتے ہیں اور اپنے گروپوں کے اندر شیئر کرتے ہیں اور اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، اپنے فیس بک اسٹیٹس پہ، اپنی اسٹوریوں پہ ڈیلی لگا کے ہم اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ کئیوں کے ایمان کو فنا کرنے میں شامل حال ہیں۔ اس نبی نے میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہا، یا ان لوگوں کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمان جاری کیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، میری امت کے اندر یہ چار قسم کے گناہ یقیناً آئیں گے، چار قسم کے گناہ ان کے اندر آئیں گے۔ وہ چار قسم کے گناہ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زنا کاری، زنا کاری۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور دوسری جو دونوں تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی کہ شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی ضمانت، ان دونوں چیزوں کی گارنٹی تم مجھے دے دو اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، فرمایا ریشم کا لباس لوگ پہننا شروع کر دیں گے، شراب عام ہو جائے گی، اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ حضرات ذرا غور کریں، زنا کبیرہ گناہ میں سے ہے نا، شراب پینا اور ریشم کا لباس پہننا، یہاں پہ ایک چوتھے گناہ کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ آلات موسیقی، گانا بجانا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی کبیرہ گناہوں کے ساتھ ذکر کر کے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے زنا ایک کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا ایک کبیرہ گناہ ہے، ریشم کا لباس پہننا کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہی آلات موسیقی، گانا بجانا اور سننا بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کا مراقب ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری حدیث سنیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن اناس من امتی الخمر ویسمونها بغیر اسمها، میری امت کے کچھ لوگ شراب کو پیئیں گے اور شراب کا نام بدل بدل کے استعمال کریں گے۔
شراب کا نام بدل جائے گا۔ شراب کا نام بدل گیا اور بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کو پینا شروع کر دیا۔ حرام چیز ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو حرام کیا ہے، اور یاد رہے رب العالمین نے اس کو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ حرام کیا تھا۔ ایک ہی وقت میں رب العالمین نے حکم نہیں صادر کر دیا، بڑی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے رب العالمین نے، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ وہ کفر والی زندگی سے نکل کے آئے تھے نا، سارے کے سارے انہی لوگوں میں سے آئے تھے اور شرابیں پینے والے تھے، اور ایسی ایسی شراب کے مہنگی ترین قسم کی شراب رب العالمین نے بڑی حکمت سے، بڑی دانائی سے اور بڑی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رب العالمین نے ترتیب کے ساتھ شراب کو حرام دیا۔ اور جب شراب کی حرمت کا آخری فیصلہ آ گیا، کسی صحابی نے یہ نہیں سوچا برتن بڑا مہنگا ہے، شراب بڑی مہنگی ہے، چلو جو بن چکی ہے اس کو پی لیں، آج کے بعد نہیں بنائیں گے، نہیں، ادھر اللہ کا حکم آیا، ادھر میرے نبی کا فرمان جاری ہوا، صحابہ اکرام نے اپنے وہ شراب کے ساتھ ساتھ اپنے شراب کے جتنے برتن تھے ان کو بھی توڑ دیا، اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے ایک سیلابی ریلا چل رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، میرے نبی کا حکم آیا، میرے نبی کا فرمان آیا، صحابہ اکرام نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، فوراً سے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ پر آج وہ لوگ، وہ میرے نبی کی امت، جس امت کے لیے میرے پیغمبر نے ساری ساری رات مصلی پہ رو کے گزاری ہے، آج وہ امت شراب کے نام بدل بدل کے شراب کا استعمال کر رہی ہے، کبھی پرواہ نہیں کرنے والی۔ اللہ کا ملاکمین ہدایت کے ناخن عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یغرق علی رؤوسہم بالمعازف، شراب کا نام، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی ہوں گے۔ سروں کے پاس کیا مطلب ہے؟ پہلے ہیڈ فون نہیں ہوتے تھے، ویسے ہی موبائل پہ لوگ گانا بجانا سنتے تھے، پھر جدت آئی، نہیں یار دوسرے ڈسٹرب نہ ہو، ایسا کر کہ تو خود ہی سن، اس کے لیے کیا آ گیا؟ وائر والی ہیڈ فون آ گئی، ہینڈ فری آ گئی۔ اب کیا ہے، پہلے ہاتھ تھک جاتا سی، ٹھیک ہے، اب ہینڈ فری آ گئی، یعنی کہ ہینڈ کو فری کر دیا، اب موبائل چلا گیا جیب میں، وائر لگ کے کانوں میں آ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، مزید جدت آئی، بلوٹوتھ آ گئی، وائرلیس آ گیا، ٹھیک ہے، اب وہ وائر والا یار وائر خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، اب وہ تار والا سلسلہ بھی ختم۔ حضرات میرے نبی نے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور میرے سمیت آپ سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے، میرے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے جو الفاظ ادا کیے تھے نا، یغرق علی رؤوسہم، ان کے سروں کے پاس، سر کے پاس کیا ہے؟ کان ہے نا، سروں کے پاس کان موجود ہے نا۔ آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے کہا تھا میری امت کے لوگ یہ کام کریں گے، کیوں جی آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج ہم کر رہے ہیں، اور اس کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں، حرام سمجھ کے نہیں، مزے لے لے کے سن رہے ہیں۔ پھر دوسروں کو بھی نواں گانا آیا ہے، نئی فلم آئی ہے، نواں ڈرامہ آیا ہے، اور اس میں ناچنے والے، ناچنے والیاں، فحاشی اور اڑیانے کے اڈوں کو چلانے والی۔ اللہ کا مراقبین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ معاملے شروع ہو جائیں گے نا، شراب کا نام بدل بدل کے ان کو پینا شروع کر دیا جائے گا، جب آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، ابن ماجہ کی روایت ہے، یقین ہے گھر جا کے خود مطالعہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ احکم الحاکمین لوگوں کو ان کی عمارتوں اور بلڈنگوں اور گھروں سمیت زمین کے اندر دنسانا شروع کر دے گا، ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ رب العالمین لوگوں کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں بدل دے گا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم، وہ لوگ جو ایمان والے بندوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر فحاشی اور عریانی کو پھیلانا چاہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں دنیا آخرت میں ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر دیا، دنیا میں عذاب مل رہا ہے، رب ان کی شکلوں کو خنزیر جیسی شکل بنا دے گا اور بندوں جیسی شکلوں میں تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوب، اللہ احکم الحاکمین نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کیا ہے اور جبے کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے، والکوبا، آج جس چیز کے آگے ہم سارے تھاپ کے ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں نا، جس چیز کے بغیر ہماری جمعراتیں نہیں گزرتی، جس چیز کے بغیر ہماری گیارہویں نہیں ہوتی، جس چیز کے بغیر آج میرے بیٹے کی برات نہیں نکلتی، جس چیز کے بغیر آج ہمارے گھر کا خوشی کا کوئی بھی فنکشن ہو، افسوس ہے اب تو معاملات اس حد تک نکل چکے ہیں، ایک پیر صاحب فوت ہو رہے ہیں اور ان کی لاش کو لے کے جایا جا رہا ہے قبرستان کی طرف، میت کو لے کے جایا جا رہا ہے، ساتھ میں ڈول کی تھاپ ہے اور ساتھ میں ان کی میت کے اوپر پیسوں کی بارش کی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام شراب کو حرام کر رہے ہیں، جمعے کو حرام کر رہے ہیں، بلکوبہ سے مراد میرے نبی نے اس کا مطلب ڈول بتایا ہے۔
نبی علیہ السلام نے ڈھول کی تھاپ کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا. آج کیا ہو رہا ہے؟ جوان کڑیاں، جوان لڑکیاں، یہ وہ لڑکیاں جن کی آواز کا بھی پردہ شریعت اسلام نے حکم دیا. ان کی آواز بھی بلند ہو کے گھر سے باہر نہ نکلے، ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. آج وہ سوشل میڈیا پہ آ کے، آج ہمارے ٹی وی چینلوں پہ آ کے کیا پڑھ رہی ہیں؟ بولو کہ صحیح، میرے نال بات کے سوشل میڈیا استعمال کرنا لے، نعتیں پڑھ رہی ہیں. کیا پڑھ رہی ہیں؟ اور دیکھا دیکھی ہر کوئی اب اس لائن پہ لگ گیا. ہر کسی نے اپنی بیٹی کو اسلام کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. شرم نہیں آتی؟ جس چیز کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. آج نعت خاں کو دیکھ لو یا نعت خانیہ کو دیکھ لو، آج نعت پڑھنے والوں کو دیکھ لو اور نعت پڑھنے والیوں کو دیکھ لو، کیا ان کے حلیے میرے نبی کے حلیے سے ملتے ہیں؟ آج نعت پڑھنے والا مجھے مدینے میں موت آ جائے، اور جو نبی مدینے کے اندر اس وقت موجود ہے اس نبی جیسی شکل بنانے کا تو تیار نہیں ہے، مدینے میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو اس نبی کے خوبصورت چہرے پر رب العالمین نے جو 4 چاند لگائے تھے وہ داڑھی سے لگائے تھے. آج نعت پڑھ رہا ہے، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نعتیں پڑھ رہے ہیں، منہ پہ داڑھی نہیں ہے. اور نعت پڑھنے والیاں نعت پڑھ رہی ہیں، نعت پڑھنے سے پہلے ان کے ماں باپ نے اتنی تربیت نہیں کی جس نبی کی تم نعت پڑھ رہی ہو. اس نبی کی بیٹی جب بازار سے گزرا کرتی تھی، اتنا لمبا عبایا اور حجاب ہوتا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے جانے کے بعد میرے قدموں کے نشان بھی کوئی غیر محرم دیکھے. جس نبی کی آج نعتیں پڑھی، اس نبی کے گھر کے پردے کے حالات کو دیکھو. آج نعتیں پڑھ رہی ہیں اور بے پردہ ہو کے کھڑی ہیں. کہاں کا دین ہے؟ کہاں کی محبت ہے؟ کہاں کا اسلام ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، سیکون فی آخر الزمان، ایک زمانہ آنے والا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. آپ نے 1450 سال پہلے ذکر کر دیا، اب تو وہ وقت قریب ہے جب آپ نے 1450 سال پہلے یہ بات کہی، صحابہ کرام اسی وقت ڈر گئے. تو آج وہ وقت بالکل قریب ہے، ہم کیوں نہیں ڈر رہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، خسف و قذف و مزح، لوگوں کو زمین کے اندر دنسایا جائے گا اور لوگوں کی شکلیں بدلی جائیں گی اور ان کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی جائیں گی. پتھروں کی بارشیں، زمین کے اندر دنسایا جانا، ان کی شکلوں کا بدل جانا، وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں ماما تھا ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ یہ لوگوں کی شکلوں کا بدل جانا، بندر اور خنزیر کی شکلوں میں کنورٹ ہو جانا، لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارشوں کا برسانا اور زمین کے اندر ان کو عمارتوں سمیت دنسایا جانا. اللہ کے نبی متى ذالک، یہ کب ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب گانا بجانا اور گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، موسیقی اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، والقینات، اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، وستحل الخمر، اور شراب کو لوگ حلال سمجھ کے استعمال کرنا شروع کر دیں گے. حضرات یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آج سے قبل جو ہو چکا ہم لطف لے لے کے سنتے رہے، کانوں میں ہیڈ فون لگا لگا کے سنتے رہے، اللہ پتہ نہیں تھا آج پتہ چل گیا، آج علم ہو گیا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شکلوں کو بندروں اور خنزیروں جیسا نہ بنا دیا جائے. اللہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اس برے عمل کی وجہ سے کسی اور پر عذاب نہ آ جائے، میری پوری فیملی کو زمین کے اندر کہیں دنسا نہ دیا جائے میرے سمیت، میرے ساتھ کئی اور بھی اس عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ کا ملاقمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات آخری حدیث سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں. آج ہمارے گھر میں شادی کا معاملہ ہو، آج ہمارے گھر میں فوتگی کا معاملہ ہو، دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کو سنیے گا. صحیح الجامع کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ. توجہ ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں کہ رب العالمین نے ایسی 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے. لعنت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو ویسے مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی دوسرے پر لعن طعن نہ کرے. یہ ہماری ماؤں بہنوں کے اندر اکثر و بیشتر یہ بیماری پائی جاتی ہے. بچے تنگ کرنا شروع ہو جائیں یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے، تو تے ہے ہی لعنتی فلانا، یعنی کہ وہ اپنی زبان سے بے لگام ہو کے کچھ اپنے ہوش و حواس کھو کے اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات کہہ دیتی ہیں کہ جو نہیں کہنے چاہیے ہوتے. نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے پر لعنت کرنے سے اس لیے منع فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دوسرے پر لعنت کرو گے، ہو سکتا ہے وہ اگلا بندہ لعنت کا مستحق نہ ہو، لعنت کا مستحق نہ ہو، پھر وہ لعنت جو تم نے کی تھی اس کا کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنت گھومتی رہے گی اور آخر کار اسی بندے پر آ کر مسلط ہو جائے گی جس نے لعنت کی تھی.
اپنی زبانوں کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اپنی زبانوں کو بھی ہم نے بے لگام نہیں چھوڑ دینا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے پر لعنت کرنے سے منع کیا، اور اگر کسی کو واقعی جو حقدار ہو، اگر کسی پر لعنت پڑ جائے، کسی کی بددعا پڑ جائے، کسی کی پھٹکار پڑ جائے، ہم نے بیشتر لوگوں کو دیکھا ہوگا اچھا خاصا وہ لائف سٹائل ان کا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کی بددعا لگ گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، روڑے کوڑے ہو گئے. جو صبح کو کچھ کھاتے تھے، شام کو کچھ کھاتے تھے، دوپہر کو کچھ کھاتے تھے، صبح کو کوئی گاڑی، شام کو کوئی گاڑی، اور امیر ترین لوگ، لیکن کسی کی ہاں لگ گئی، کسی کی بددعا لگ گئی، کسی کی لعنت لگ گئی، کسی کی پھٹکار لگ گئی. حضرات کیا ہو گیا؟ عرش سے فرش پر آ گئے. ایسے لوگ ہم نے دیکھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایک بندے کی لعنت کے اندر رب نے اتنی طاقت رکھی ہے تو رب جس پر لعنت کر دے، جس چیز پر رب لعنت کر دے، اس کا کیا حال ہوگا؟ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ. میرے نبی نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں کہ رب العالمین نے دنیا آخرت میں ان پر لعنت کی ہے. مزمار عند نعمت. اے کاش کہ نبی علیہ السلام کی یہ بات آج ہمارے دلوں پر اثر کر جائے، اور آج اس مجلس سے ہم توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اٹھیں. میری نک نہیں رہتی، خاندان والے کیا کہیں گے؟ ہونے حاجی نمازی بن گیا ہے. اب اس کو ساری سنتیں یاد آئی ہیں، اب اس کو نبی علیہ السلام کے سارے قول فعل یاد آئے ہیں. حضرات جب جب انسان دوسروں کی پرواہ کر کے زندگی گزارتا ہے اور رب کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے، رب کی پرواہ نہیں کرتا، رب العالمین کہتے اچھا ان دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے تو نے یہ کام کیا، جا پھر ان دنیا والوں سے اب تجھے ذلیل نہ کراؤں، مجھے رب نہ کہنا. اور رب کرواتا ہے پھر. اور وہ انسان میرے نبی نے فرمایا جو دنیا کی پرواہ کیے بغیر صرف رب کو راضی کرتا ہے، رب کی پرواہ کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، دنیا وقتی طور پر بے شک ناراض ہو کے چلی جائے، ایک وقت آئے گا اللہ انہی لوگوں کے اندر اس بندے کے لیے دل میں محبت پیدا کر دے گا اور ان کو رفاقت عطا کر دے گا. حضرات آج ہمارے گھر شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے اور یہ گانا بجانا ساری ساری رات ڈی جے چلے گا، ساری ساری رات نعت گانے ہوں گے، ساری ساری رات ڈانس ہوگا، فحاشی اور عریانی کا اڈا ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے گلی محلے میں اور اپنے ڈیروں پر ہم نے سجایا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو آوازیں رب نے ان پر لعنت کی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. ایک وہ آواز جو خوشی کے وقت تم ناچ گانے کی شکل میں نکالتے ہو، وَظَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، اور دوسری وہ آواز جو تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی فوت ہو جائے اور تم بین اور بین کر کے اپنی زبان سے جو کلمات اور آواز نکالتے ہو، رب نے ایسی آواز پر اور آواز نکالنے والا ہو یا باری ہو، رب نے ان پر لعنت کی ہے. اور ایسی عورت ہے یا ایسا مرد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بغیر توبہ کے مر جائے اللہ نے جنت حرام کر دی. تو ہمیں پھر ایسے کام کرنے ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی عالی شان جنت ہمارے اوپر حرام کر دی جائے. کون سی جنت؟ سبحان اللہ، اتنی پیاری جنت ہے، اتنی پیاری جنت ہے جہاں پہ میری اور آپ کی سوچ اور خوبصورتی کا اینڈ ہوتا ہے نا، وہاں سے اس جنت کی خوبصورتی کا آغاز ہوتا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت رکھی ہے، اور سب سے بڑی نعمت پتہ کیا ہے؟ جنت میں سب کچھ ہوگا، ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت وہاں پہ انشاءاللہ ہم سارے اللہ احکم الحاکمین کے چہرے کا دیدار کریں گے. انشاءاللہ سارے انشاءاللہ بولتے ہیں. اللہ جو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں نا اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دے. اللہ جو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں نا اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنا دے. اللہ جو اس مجلس کے اندر آمین کہہ رہا ہے ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے جن کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ ملنا ہے. آمین. اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، متقی بنا دے، صالح بنا دے. حضرات وہی بات، ہم نے برائی کو دیکھنا ہے تو برائی کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. نہیں روک سکتے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں. نہیں، وذالک اضعف الایمان. تیسرا درجہ کیا ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا اس برائی کو پھر انسان اپنے دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. آج ہمیں اس چیز کی فکر لے کے جانا ہے کہ یار میں بھی اس چیز سے بچوں، میں اپنی بیوی کو بھی بچاؤں، اپنے بچوں کو بھی بچاؤں، اپنے دوست احباب کو بھی بچاؤں. یہ گانے بجانے والا معاملہ بڑا سنگین جرم ہے. اللہ ہم سب کو اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.